نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ولا تلبسوا الحق بالباطل حق بات کو چھپانا یا اس میں خلط ملط کرنا حرام ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اموی بادشاہ سلیمان بن عبد الملک اپنے دور حکومت میں مدینہ آیا۔ چند روز قیام کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی ہو، تو لوگوں نے تابعی ابو خازم رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا۔ سلیمان نے آدمی بھیج کر انہیں اپنے دربار بلوایا۔ جب وہ تشریف لائے تو ان سے بے مروتی اور بے وفائی کا شکوہ کیا۔ ان کے سوال کرنے پر اس نے کہا کہ مدینہ کے سب سے مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ اس پر ابو حازم نے فرمایا کہ امیر المومنین، آج سے پہلے آپ مجھ سے واقف نہ تھے اور نہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، تو خود سے ملاقات کے لیے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر بے وفائی کیسی؟ اس پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو اس محفل میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ کی غلطی ہے۔ اس کے بعد سلیمان نے ابو حازم سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ ہم موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ابو حازم نے جواب دیا، آپ نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو ویران کر لیا، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے پھر پوچھا، کل اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ابو حازم نے فرمایا، نیک عمل کرنے والا اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر واپس اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہے، اور برا عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے سامنے حاضر کیا جائے۔ یہ سن کر سلیمان رو پڑا اور کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا انجام منتخب کیا ہے۔ ابو حازم نے فرمایا، اپنے اعمال کا اللہ کی کتاب سے موازنہ کریں تو پتہ چل جائے گا۔ سلیمان نے سوال کیا کہ قرآن کی کس آیت سے پتہ لگے گا؟ ابو حازم نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں جبکہ نافرمان دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اللہ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ تو فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان نے پوچھا، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا، با مروت اور عقل سلیم رکھنے والا۔ پھر پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا، فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنا۔ پھر دریافت کیا، کون سی دعا زیادہ مقبول ہے؟ فرمایا، جس شخص پر احسان کیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے زیادہ مقبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتلائے اور نہ ٹال مٹول کر کے اسے ایذا پہنچائے۔ پھر پوچھا، کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا، جس شخص سے تمہیں خوف ہو یا کوئی حاجت ہو یا کوئی امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر جھجک کے حق بات کہہ دینا۔ سوال کیا گیا، کون سا مسلمان زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت اختیار کی ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ سوال کیا، مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے بھائی کے ظلم میں مدد کی ہو اور نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں کی دنیا درست کرنے میں اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے بھرپور تائید کی اور واضح سوال کرتے ہوئے پوچھا، ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو حازم نے جواب دینے سے معذرت کی، لیکن سلیمان نے نصیحت کی درخواست کی۔ ابو حازم نے فرمایا، اے امیر المومنین، تمہارے آباء و اجداد نے شمشیر و زبردستی سے لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف تسلط قائم کیا اور حکومت کی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاضرین محفل میں سے ایک شخص نے ابو حازم کو ٹوکا کہ تم نے یہ بری بات کی۔ ابو حازم نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی، بلکہ یہ وہ بات کہی جس کا ہمیں حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا کہ وہ لوگوں کو حق بات بتائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ ابو حازم کا یہی جملہ اس پوری آیت
کے مفہوم کا نچوڑ ہے۔ سلیمان نے پھر سوال کیا، ہمارے درست ہونے کی کیا صورت ہے؟ ابو حازم نے فرمایا، تکبر چھوڑ دیجئے، مروت اختیار کیجئے، حق والوں کو ان کے حق انصاف کے ساتھ دے دیجئے۔ سلیمان نے فرمائش کی، ابو حازم آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ۔ سلیمان نے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ میں آپ کی دولت اور عزت کی طرف مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ سلیمان نے کہا، کوئی حاجت ہو تو بتا دیجئے، ہم اسے پورا کریں۔ فرمایا، جہنم سے نجات دلا دیجئے اور جنت میں داخل کروا دیجئے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے آپ سے اور کوئی حاجت نہیں۔ آخر میں سلیمان نے دعا کی درخواست کی تو وہ حازم نے دعا دی کہ اے اللہ، سلیمان اگر آپ کے پسندیدہ بندے ہیں تو دنیا اور آخرت کی بہتری کو اس کے لیے آسان کر دیجئے، اور اگر یہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور اپنے محبوب کاموں کی طرف لے آئیے۔ سلیمان نے وصیت کرنے کا کہا تو فرمایا، اپنے رب کی عظمت و جلال اس طرح یاد رکھو کہ وہ تمہیں اس طرح نہ دیکھے جس طرح اس نے تمہیں منع کیا ہے، اور وہاں سے تمہیں غیر حاضر نہ پائے جہاں پر تمہیں آنے کا حکم دیا ہے۔ مجلس سے فارغ ہونے کے بعد سلیمان نے 100 دینار بطور ہدیہ ابو حازم کو بھیجے۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ وہ واپس لوٹا دیے۔ خط میں لکھا تھا، اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال پر میرا بھی حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کے خدمت گزار موجود ہیں، اگر سب کو اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے لیتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔